تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 16 and 17 دو آیت ہے. آیت نمبر 16 ابلیس نے کہا بیکاز یو ہیو اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا شیورلی یقیناً آئی ول سٹ ان ویٹ اگینسٹ دیم کون ہے ہیومن بینگز ہے آن یور اسٹریٹ پاتھ اللہ کو چیلنج دیکھو کیا کر رہا ہوں تو یقیناً میں بیٹھوں گا گھات لگا کے انسانوں کے خلاف اس راستے پہ جو تیرا ہے یور اسٹریٹ پاتھ صراطک المستقیم تیرا سیدھا راستہ اللہ کو بول رہا ہے اتنا بڑا چیلنج ہے یہ اللہ کو بولنا کہ تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا میں. آیت نمبر 17 Then I will come to them from before them and behind them, from their right and from their left, and you will not find most of them to be thankful. پھر میں آؤں گا ان کی طرف ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے ان کی سیدھی طرف سے ان کے الٹی طرف سے اور نہیں پائے گا تو ان میں زیادہ تر کو شکر گزار. بول دیا اس نے اللہ کو. اللہ said that after he gave respite to shaitan اللہ نے کہا کہ جب شیطان کو مہلت دے دی گئی الى یوم یبعثون till the day they are raised up کہ ریزریکشن جب ہوگا اٹھایا جائے گا دوبارہ تب تک and Iblis was sure that he got what he wanted اور وہ بہت ہی اس کا یقین جو تھا بہت تھا کہ اس کو مل گیا وہ جو اس کو چاہیے تھا. He went on in defiance and rebellion. اب وہ اور بھی ڈیفائنس پہ سرکشی پہ اتر آیا بغاوت پہ اتر آیا. قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم because you have اغويتني تو نے مجھے گمراہ کیا surely I will sit and wait against them human beings on your straight path تو میں بیٹھوں گا ان انسانوں کے مطلب ان کی گھات لگا کے بیٹھوں گا سیدھے راستے پہ. میننگ ایز یو ہیو سینڈ می astray اس کا مطلب جیسے تو نے مجھے بھٹکایا نا ایسے ہی میں تیرے انسانوں کو بھی بھٹکاؤں گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما said اغویتنی means misguided me مجھے گمراہ کیا اس کا مطلب یہ ہے. ادر said اور باقی کے دوسرے صحابہ کرام ان سب نے کہا ایز یو caused my ruin تو نے مجھے برباد کیا نا یو کون ہے اللہ. I will sit and wait for your servants پھر میں تمہارے بندوں کے لیے بھی انتظار کروں گا نا گھات لگا کے بیٹھوں گا بھائی ڈیرا جما کے whom you will create from the offspring of the one you expelled me from یعنی ان لوگوں کے لیے وہ جو تیرے بندے ہیں جو کہ تیرے اس بندے کے مطلب اولادیں ہیں آف اسپرنگ جس کی وجہ سے تو نے مجھے برباد کر دیا نکال دیا. آدم علیہ السلام کا نام لے رہا. He went on صراطک المستقیم اور وہ گیا سیدھے راستے میں the path of truth and the way of safety یعنی کہ سچائی کا حق کا راستہ جو ہے اور جو مطلب امین یعنی بہت امانت والا راستہ جس کے اوپر سیفٹی ہے. وہ کہتا ہے ابلیس I will misguide them from this path میں ان کو اس سیدھے راستے سے اس حق کے راستے سے بھٹکاؤں گا گمراہ کروں گا so that they do not worship you alone تاکہ وہ تیرے اکیلے کی بندگی نہ کریں یعنی شرک کریں. Because you sent me astray کیونکہ تو نے تو مجھے بھٹکا دیا نا. مجاہد said that the straight path refers to the truth سیدھا راستہ جو ہے اللہ نے جس کو بولا ہے وہ ہے حق کا راستہ باطل کا نہیں. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ that صبورہ بن ابی الفقی said that he heard the messenger of Allah say کہ انہوں نے سنا رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر حدیث ہے اور ذرا تھوڑی مطلب الگ الگ لمبی ہے ٹکڑے ٹکڑے میں ہے مطلب سینٹنس بائی سینٹنس. ان الشیطان قعد لابن آدم بطرقہ فقعد له بطریق الاسلام فقال اتسلم وتذر دینک ودین آبائک قال فعصاه واسلم. Shaitan sat in wait for the son of Adam in all his paths. شیطان جو ہے تمام جتنے بھی راستے ہیں بنی آدم کے
ان پہ بیٹھا ہوا ہے, انتظار کر رہا ہے. He sat in the path of Islam, وہ اسلام کے راستے میں بھی بیٹھا ہے. Saying, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے, saying یعنی یہ کہتے ہوئے کہ would you embrace Islam, تم اسلام قبول کرو گے, and abandon your religion, اور تمہارا جو دین ہے وہ چھوڑ دو گے, and the religion of your forefathers, وہ جو تمہارے باپ دادا کا دین ہے وہ چھوڑ دو گے. However, the son of Adam disobeyed Shaitan and embraced Islam. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ جو ہے بنی آدم یعنی کہ آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے, انہوں نے شیطان کی نافرمانی کی اور اسلام قبول کیا, یعنی ہرایا نا انہوں نے شیطان کو یہاں پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا, قعد له بطریق الہجرت فقال اتہاجروا وتدعوا ارضک وسماک. شیطان بولتا ہے, سو شیطان سیٹ ان دا پاتھ آف ہجرا, یعنی جب ہجرت کر رہے تھے لوگ تو وہ راستے میں بھی بیٹھ گیا تاکہ اللہ کے لیے ہجرت نہ کریں. مائگریشن ان دا کاز آف اللہ, اللہ کی راہ میں جو لوگ ہجرت کر رہے اس راستے پہ بیٹھ گیا اور کہتا ہے saying would you migrate and leave your land and sky, یعنی تم ہجرت کر کے اپنی زمین اپنا آسمان چھوڑ دو گے. پھر نیکسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَالْفَرَسِ فِي الطَّوَلِ فَعَصَاهُ وَحَاجَرَ. But the parable of the muhajir, muhajir کی مثال تو یہ ہے کہ is that of a horse in his stamina, یعنی وہ گھوڑا جس کے اندر بہت اسٹیمینا ہے. So he disobeyed shaitan and migrated. تو شیطان نے جب ورگلانے کی کوشش کیا تو انہوں نے شیطان کی نافرمانی کی اور اللہ کے لیے ہجرت کی. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم قعد له بطریق الجہاد وهو جہاد النفس والمال فقال تقاتلوا فتقتلوا فتنكح المرأة ويقسم المال. تو شیطان نے اب جہاد کے راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا. سو شیطان سیٹ ان دا پاتھ آف جہاد اگینسٹ ون سیلف اینڈ ود ہز ویلتھ سیئنگ, یعنی کہ جو انسان اپنی ذات سے جہاد کر رہا ہے, اپنی مال سے جہاد کر رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے وہ سیئنگ اف یو فائٹ, اگر تم نے قتال کیا یو ول بی کلڈ, تم مر جاؤ گے, تم قتل ہو جاؤ گے. یور وائف ول بی میریڈ, تیری بیوی دوسرے سے شادی کرے گی. اینڈ یور ویلتھ ڈیوائڈیڈ, اور تمہاری جو بھی مال ہے وہ تو تقسیم ہو جائے گا سب میں. تو یہ شیطان اس طرح ورگلاتا ہے. قال فعصاه وجاهد, so he disobeyed him and performed jihad. تو ان لوگوں نے اس شیطان کو اس کی نافرمانی کی اور جہاد کیا اللہ کے لیے. The prophet peace be upon him then said, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَمَاتَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. Therefore whoever among them, yani children of Adam, does this and dies, it will be a promise from Allah that he admits him into paradise. کہ جو کوئی بھی بنی آدم میں سے جب یہ کرے اور اس کے بعد اس کی موت ہو جائے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. پھر نیکسٹ لائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. If he is killed, اور اگر وہ کہیں قتل ہو جاتا ہے جنگ میں, it will be a promise from Allah that he admits him into paradise. کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وَإِن غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. If he drowns, اگر وہ غرق ہو گیا, پانی میں ڈوب گیا, ڈوب کے اس کی موت ہو گئی, it will be a promise from Allah that he admits him into paradise. کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. او وَقَسَتُهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. If the animal breaks his neck, it will be a promise from Allah that he admits him into paradise. اور اگر کوئی جانور نے اس کی گردن توڑ دیا ہے, جو اس پہ سوار ہے, جیسے سمجھو گھوڑا ہے, جو بھی ہے, کہ وہ گھوڑا کہیں گر گیا یا بری طرح سے اور اس پہ سوار جو ہے
اس کے گر کے گردن ٹوٹ گئی سمجھو. تو اللہ کہتا ہے یعنی یہ وہ گھوڑے جو کہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو رہے ہیں جہاد میں، اس کی بات ہو رہی. اٹ ول بی اے پرامس فرام اللہ دیٹ ہی ایڈمٹس ہم انٹو پیراڈائز. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ضرور ان کو داخل کرے گا جنت میں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. Then I will come to them from before them, behind them, from their right and from their left, and you will not find most of them to be thankful. یہ وہی آیت ہے جو ریپیٹ ہوئی یہاں پہ کہ میں آؤں گا ان کے سامنے سے، پیچھے سے، سیدھی طرف سے، الٹی طرف سے، اور تو ان کو اکثر کو نہیں پائے گا شکر گزار. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما commented on this ayah کہ then I will come to them from before them جو آئے تھے وہ raising doubts in them concerning their hereafter. یعنی ان کے سامنے سے آنے والی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں آخرت کے لیے شک اور شبہات ڈال دے گا. تو بندہ آخرت کے لیے کوششیں نہیں کرے گا نا پھر دنیا میں. وَمِن خَلْفِهِمْ یعنی اب اس کا and from behind them making them more eager for this life. اور ان کے پیچھے سے میں اٹیک کروں گا تاکہ دنیا کے لیے وہ زیادہ تتپر رہیں. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ from their right ان کی سیدھی طرف سے بھی میں ان کے آؤں گا. causing them confusion in the religion کیونکہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے آنے کا مطلب ہے ان کا دین، انسانوں کا جو دین ہے اس دین میں ان کو کنفیوز کروں گا تاکہ کنفیوژن میں وہ درگاہ پہ بھی جائیں، کسی اور کو بھی پکاریں اور مطلب مدد مانگے، اور جو بھی ہے اللہ کے ساتھ ساتھ شریک کرے کسی نہ کسی کو، کیونکہ شرک ہی تو ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. پھر شیطان کہتا ہے وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور میں ان کے لیفٹ سائڈ سے الٹی طرف سے بھی آؤں گا. اب الٹی طرف تو ویسے بھی وہی ہے نا کہ شیطان وہیں سے آتا ہے نا گناہوں کے بارے میں جو دھکا مارتا ہے. luring them to commit sins ان کو للچائے گا گناہ کرنے کی طرف. This is meant to cover all paths of good and evil. اس کا مطلب سب آ گیا کہ تمام جتنے بھی راستے ہیں اچھائی کے بھلائی کے اور ایول بھی جو راستے ہیں وہ سب آ گئے. شیطان discourages the people from the path of good. شیطان جو ہے جو بھلائی کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ، اس سے انسانوں کو مایوس کرتا ہے and lures them to the path of evil اور ان کو ٹیمپٹ کرتا ہے، ان کو للچاتا ہے برائی کے راستے کی طرف. الحکم بن عبان said that Ikrimah narrated from Ibn Abbas concerning the ayah ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم then I will come to them from before them and behind them from their right and from their left. تو یہ جو اس نے کہا کہ میں آؤں گا سامنے سے بھی پیچھے سے بھی سیدھی طرف سے الٹی طرف سے، he did not say that he will come from above them. اس نے یہ تو نہیں بولا کہ میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا. Because the mercy descends from above. اللہ کی رحمت جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ and you will not find most of them to be thankful. اور تو ان کی اکثریت میں نہیں پائے گا بہت شکر گزار. means those who single him out in worship یعنی کہ جو اللہ کو الگ کر دے بندگی کے اندر. when شیطان said this جب شیطان نے یہ بات بولا it was a guess وہ ایک اندازہ تھا، ایک تصور تھا and an assumption on his part. اور وہ تو ابھی assume کر رہا تھا، assumption تھا وہ کہ وہ ایسا سوچ رہا تھا کہ میں یہ سب کروں گا، اپنی طرف سے سوچ رہا تھا، اس کو انسانوں کے بارے میں تو نہیں معلوم نا. yet the truth turned out to be the same. اس کے باوجود بھی اس کی بات سچی ہو گئی، اور یہ بات جو سچی ہو گئی اس کو اللہ نے کہا. for Allah said سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 20-21 وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. And indeed Iblis, یعنی شیطان, did prove true his thought
about them. شیطان کا جو ان کے بارے میں اندازہ تھا وہ صحیح نکلا. اینڈ دے فالوڈ ہم، اور یہ انسان اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں شیطان کی. آل ایکسپٹ اے گروپ آف ٹرو بلیورز، سوائے جو مطلب مومنین لوگ ہیں، المومنین، ان کے سوا باقی سب. دوسری آیت ہے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. And he had no authority over them. لیکن اللہ نے اپنی آیت میں کہا کہ اس کے اوپر کوئی زور نہیں تھا انسانوں پہ، اس کا کوئی پاور نہیں تھا. Except that we might test him who believes in the hereafter، سوائے اس کے کہ ہم آزمائیں کون ہے جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. یعنی وہاں اللہ جب آزمائے گا تو وہ شیطان وہاں کامیاب ہو جائے گا. From him who is in doubt about it، یہ ان کے بارے میں ہے جن کو آخرت کا شک و شبہات ہے. And your Lord is watchful over everything، اور تمہارا رب جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر حفیظ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. This is why there is a hadith that encourages seeking refuge with Allah from the lures of shaitan from all directions. اسی لیے یہاں پر حدیث ہے جو ہم کو یہ ہمت بندھاتی ہے کہ مطلب تاکہ ہم اللہ کی پناہ مانگے الشیطان کے اس دھوکے سے، اور جو وہ ہر دشا سے آئے گا نا، ہر ڈائریکشن سے آئے گا اس سے، یعنی اللہ کی تم پناہ طلب کر رہے ہو. امام احمد رحمہ اللہ narrated that عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما said کہ the messenger of Allah used to often recite this supplication in the morning and when the night falls. یعنی ایک صبح کے فجر کے بعد اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے، اور جب رات ہو جاتی ہے تبھی بھی پڑھتے تھے. یہ بہت زبردست دعا ہے جس میں ہم اپنے اہل و عیال، اپنے مال، اپنی ہر چیز کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہم انا، ویسے میں انا ہی بولتی ہوں تاکہ سب کے لیے بولو، ویسے یہاں پر اللہم انی اسألوک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألوک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اللہم آمین. اس کو میں جیسے کہ یہ سنگل ہے نا اپنے لیے، تو میں اس کو پلورل کر کے پڑھتی ہوں ہمیشہ. اس کا میننگ ہے او اللہ آئی آسک یو فار ویل بینگ ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر، کہ اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتی ہوں اس دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں کے لیے. عافیت بہت بڑی چیز ہے. او اللہ آئی آسک یو فار پارڈن، اور اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتی ہوں. عفو جو ہے وہ پارڈن ہے جس میں گناہ جو ہے ایسا معاف ہوتا ہے جیسے اریز ہو گیا اور اب اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا. اینڈ ویل بینگ ان مائی ریلیجن، اور میں اپنی دین کے اندر عافیت چاہتا ہوں. لائف دین میں، لائف میں، زندگی میں، فیملی اہل و عیال میں، اینڈ ویلتھ اور دولت میں. او اللہ کور مائی ایررز اینڈ ری ایشور می ان ٹائمز آف ڈیفیکلٹی، اور اللہ میرے جو بھی گناہ غلطیاں ہیں اس کو ڈھانک دے، اور مجھے بالکل تسلی اور یا مطلب مجھے پھر سے وہ اعتماد دے جو کہ میری تکلیف کا وقت جو ہو تب. اس کے بعد ہے او اللہ پروٹیکٹ می فرام بیفور می. اب یہ شیطان نے جو بولا نا، تو یہ دیکھو دعا، او اللہ پروٹیکٹ می فرام بیفور می، اے اللہ مجھے سامنے سے بھی تو حفاظت کر، فرام بیہائنڈ می پیچھے سے بھی تو حفاظت کر، فرام مائی رائٹ میری سیدھی طرف سے بھی تو حفاظت کر، فرام مائی لیفٹ میری الٹی طرف سے بھی تو حفاظت کر، اینڈ فرام اباؤ می اور میرے اوپر سے بھی تو ہی حفاظت کر. آئی سیک ریفیوج وتھ یور گریٹنیس فرام بینگ کلڈ فرام بلو می، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے بہت ہی یعنی جیسے تیری عظمت بہت بڑی ہے کہ میں اپنے نیچے سے مارا جاؤں. نیچے سے، زمین جو نیچے ہے
واقعی commented about being killed from below کہ نیچے سے مارا جاؤں کا مطلب کیا ہے؟ This refers to earthquakes. اس کا مطلب ہے زلزلے، کہ زلزلے کی وجہ سے مارا نہ جاؤں. باقی یہ سب نے اس کو کلیکٹ کیا حدیث کو پوری، اور یہ سب پوری دعا جو ہے ابو داؤد، النسائی، ابن ماجہ، ابن حبان and Al-Hakim collected this hadith and Al-Hakim said its chain is صحیح، اور اس کے راوی جو ہے وہ پورے بہت صحیح ہے end تک. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.